کل مجھے باول بھائی ملے تو کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ گلاب کے پھول خریدنے آ رہے ہیں کیونکہ ویلنٹائن ڈے ہے. عشق اور محبت کا دن ہے. عشق کس کو کہتے ہیں؟ محبت ہوتی کیا ہے؟ ہمارے پاس جو دین ہے نا، یہ اتنا وراثت والا، اتنا امیر، جس کو رچ ہسٹری کہتے ہیں، اتنا مضبوط دین ہے کہ کوئی پہلو، کوئی نظریہ اسلام نے چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جس پر اسلام نے اپنی تعلیمات کا اظہار نہ کیا ہو، جس پر روڈ میپ نہ دیا ہو، جس پر یہ نہ کہا ہو کہ چلنا کیسے، کرنا کیا ہے. محبت کرنا چاہتے ہیں؟ آؤ ہم سے پوچھو محبت ہوگی کیسے، کرنی کیسے؟ کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب محبت رائج کیے ہیں. محبت ہوتی کیا ہے یہ سمجھایا دنیا کو. محبت کے آداب کیا ہیں، محبت کی کیسے جاتی ہے. عشق جو ہے نا وہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عشق حقیقی اور ایک ہوتا ہے عشق مزاجی. عشق حقیقی وہ جب بندہ اپنے رب اور رسول کے ساتھ وفادار ہونے کے بعد اپنے آپ کو نچھاور کر دیتا ہے دنیا میں ان تمام حلال کاموں کے لیے جہاں اس کی انا بھی اگر ختم ہوتی ہو تو ان حلال رشتوں کو بچانے کے لیے، حلال کاموں کو کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو نچھاور کرتا ہے. اس کو عشق حقیقی کہتے ہیں. اور عشق مزاجی وہ جس طرح کسی کو کسی ایک ہی لڑکی سے پیار ہو، یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے پیار ہو، یا آپ کو اپنی گاڑی سے پیار ہو، صرف اپنی اولاد سے پیار ہو، یا صرف پیسے سے پیار ہو، یا اپنی شکل سے پیار ہو، یا صرف اپنے کپڑوں سے. اس کو عشق مزاجی کہتے ہیں کہ کسی ایک چیز پہ پیچھے ہی لگا ہوا ہے. آج دنیا ویلنٹائن ڈے کے نام پر، حالانکہ اگر یہ عقل مند ہوتے وائلنٹن کا مطلب سمجھتے تو مسٹر وائلنٹن جو تھے ان کو پھانسی کی سزا اس لیے ہوئی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ سرے بازار لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کریں. اٹھاؤ تاریخ. عشق کے آداب سکھائے جاتے ہیں. اسلام میں تو ابتدائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، خود عشق کیا محمد الرسول اللہ سے، اپنا محبوب بنایا. کائنات کی ابتدائی عشق سے کی گئی، محبت کے ساتھ کی گئی. بار بار قرآن پاک میں اپنی محبت کا اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا. کبھی اپنے محبوب کو طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا. بار بار اس کا اظہار کیا اپنے محبوب کے ساتھ. کبھی ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر پر سجا کے کہا کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، اور نہ قیامت تک ہوگا. عشق کے آداب یہ نہیں ہے. اور جس کو کہتے ہیں عشق کہ جس کے ساتھ محبت ہو جائے تو پھر اس کا بندہ پلہ نہ چھوڑے، پھر چاہے زندگی میں نشیب آئے، فراز آئے، ترقی آئے، مصیبت آئے، حسن رہے یا چلا جائے، صحت ہو یا ختم ہو جائے، دولت آئے یا چلی جائے، اقتدار میں ہو یا فقیر بن جائے، پھر جس کے ساتھ عشق اور محبت کر لی جاتی ہے ہر حالت میں اس کو نبھایا جاتا ہے. آخر تک اپنے وعدے کو نبھانے کا نام عشق ہے. یہ عشق تھوڑی ہے جو 500 روپے کے ہوٹل کے کمرے میں جا کے 15 منٹ بعد ختم ہو جائے. اس کو عشق تھوڑی کہتے ہیں کہ کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو سرے بازار آواز مار کے پوچھے کیا تم نے میری ویلنٹین بننا ہے کہ نہیں بننا. عشق کے تو آداب سکھائے گئے ہیں. اور دنیا میں ایسی کون سی قوم ہے جو غیرت مند نہیں ہے؟ اللہ نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا سارے ہی غیرت مند ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. کون چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ سرے بازار کوئی بدتمیزی کرے؟ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے. تمہیں سلیقہ سکھایا کس نے؟
علامہ اقبال نے کہا نا کہ یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ فرمایا تجھ سے گلہ ہے، یورپ سے کوئی گلہ نہیں ہے مجھے، تو غلامی کے لیے تو تیار ہوا ہے۔ کون سا ایسا مرد ہے جن لوگوں کو بہت شوق ہے کہ گلاب کے پھول کسی کی بیٹی کو دیے جائیں، وہ کھڑے ہو کے کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ بات فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بیٹی ہے، کسی نے اس کو پھول دینا تو اتنے بجے سے اتنے بجے تک دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ؟ کیا کوئی باپ، کوئی بھائی یہ غیرت گوارا کرتا ہے کہ اس کی نوجوان بیٹی کو کوئی پھول پکڑائے؟ کیا کوئی بیٹی بھی، کوئی لڑکی بھی یہ گوارا کرتی ہے کہ اس کے نوجوان بھائی کو کوئی عورت جو ہے وہ آ کر کے سر بازار بدماشی کی دعوت دے دے؟ غیرت ہر انسان میں موجود ہے، دولت نے ہماری آنکھوں پر گناہ کا پردہ ڈال دیا ہے، دولت نے آپ کی آنکھوں پر گناہ کا پردہ ڈال دیا ہے۔ بات اگر عشق کی ہوتی، عشق تو لیلا اور مجنوں نے بھی کیا، لیکن لیلا اور مجنوں گھر سے بھاگے نہیں۔ عشق شیری اور فرہاد نے بھی کیا، لیکن انہوں نے زنا نہیں کیا۔ عشق ہیر اور رانجھا نے بھی کیا، لیکن حرام کی اولاد پیدا نہیں کی۔ عشق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے کسی کے ساتھ عیاشی کی جائے، عشق کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ ہو جائے، پھر زندگی ختم ہو جائے، موت آ جائے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، لیکن بندہ اپنے وعدے کے اوپر زندگی کے آخری سانس تک غیرت کے ساتھ ٹکا رہے اور کہے کہ ہاں میں فخر کے ساتھ کہ ہم دونوں میاں اور بیوی کی طرح زندگی گزاریں گے۔ اس کو عشق کی انتہا کہتے ہیں۔ جن کا عشق چند گھنٹوں کا ہوتا ہے اس کا نام عیاشی اور بدماشی ہے، اس کو عشق کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے عشق۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عشق کیا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور پھر جن کاموں کے لیے رسول اللہ نے کہا کرو ان کو آخر تک نبھایا، اور جن کو کہا نہ کرو اور ان کو نہ کرنے کی وجہ سے بھی پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، لیکن اپنے نبی علیہ السلام کی کبھی پیروی سے نعوذ باللہ انکار نہیں کیا ہے۔ تاریخ تو اٹھائیں، عشق کہتے کس کو ہیں؟ عاشق ہوتے کیسے ہیں بھائی؟ عاشق ہونے کے لیے کوئی بڑے ہوٹل کا کمرے کی ضرورت نہیں ہے، عاشق بننے کے لیے کوئی بہترین کپڑوں کی، بہترین تحفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں ایمانداری کا ہونا اپنے ساتھی کے لیے جس میں کھوٹ نہ ہو، جس میں کھوٹ نہ ہو بالکل بھی۔ محبت جو ہے وہ اپنے سلوک سکھاتی ہے۔ جو 5 منٹ کے عاشق ہیں ان کو تو یہی پتہ نہیں محبت ہوتی کیا ہے۔ محبت وہ ہے جس میں لین دین ہو جائے، ادھر سے بھی محبت ہو، ادھر سے بھی محبت ہو، اور پھر عشق اس کو کہتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے لیے ساری زندگی تڑپتا ہے، عاشق اپنے محبوب کو روزانہ دیکھنے کی چاہ رکھتا ہے، اور محبوب کی جلدی زیارت نہیں ہوتی اور زندگی اسی میں گزار دیتا ہے کہ کبھی تو کوئی وقت آئے گا جب میں اپنے محبوب کی زیارت کو پہنچوں گا۔ عاشقوں کا درجہ محبت کرنے والوں سے بھی اللہ نے بلند رکھا ہے، کیونکہ جو بندہ عاشق ہوتا ہے اس کے دل میں مطلب نہیں ہوتا، وہ عشق کے بدلے کوئی چیز نہیں مانگتا، وہ عشق کے بدلے اپنے جسم کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ عشق کے بدلے پیسے نہیں چاہتا، وہ عشق کے بدلے عزت نہیں چاہتا، وہ عشق کے بدلے اقتدار نہیں چاہتا۔ یہ عاشق ہے عمار بن یاسر، یہ عاشق ہے سیدنا یاسر اور ان کی اہلیہ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو جہل نے قتل کر دیا صرف اس بات پر کہ محمد رسول اللہ کا انکار کرو۔ شہادت کو منظور سمجھا، اپنے محبوب سے بے وفائی کی طرف نہیں گئے۔ آپ کو بھی عشق کرنا ہے تو کیجئے، عشق کرنے سے منع کون کرتا ہے؟ لیکن عشق اپنے آداب میں ہو، عشق اپنے سلیقے میں ہو، عشق اپنی حیا کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتے ہیں، رسول اللہ حیا کو پسند کرتے ہیں، بے حیائی کو تو کوئی بھی بندہ پسند نہیں کرتا۔ اگر تو جانور بھی سڑک پر بے حیائی کرتے ہیں تو لوگ دیکھ کے اپنا منہ گھما لیتے ہیں، اس کا مطلب آپ میں غیرت باقی ہے۔ تو یہ غیرت ان دنوں میں کہاں چلی جاتی ہے؟ جب کبھی ارادہ کرتے ہو کہ کسی کی بیٹی کو ہم پھول پکڑائیں گے تو پھر یہ غیرت مر کیسے جاتی ہے؟ جن کی غیرت مر جاتی ہے وہ عشق نہیں کر رہے، وہ عیاشی کے موقع تلاش کرتے ہیں۔
جن کی غیرت مر جاتی ہے وہ عاشق نہیں ہوتے، وہ بدماش ہوتے ہیں۔ عشق کو یہ نام دے کے کہ فلاں دن ہے، آج فلاں دن ہے، لوگوں کی بیٹیوں کو داغدار کرنے کی ارادوں سے توبہ کرنی چاہیے انسانوں کو۔ ان چیزوں کا نام دے کے اپنے گھر کی عزت کو پامال کرنے سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے کل کو۔ سوشل میڈیا میں تمام لوگوں نے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہم نے سمجھا کہ نہیں پتہ نہیں 14 فروری آ رہی، 15 فروری، 7 فروری، 8 فروری کہ یہ آج ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا۔ ارے بھائی، جس نے یہ کام شروع کیا کم از کم ان کے متعلق ہی پڑھو۔ اور کون سا ایسا مذہب ہے جو بے حیائی کو پسند کرتا ہے؟ میں نے تو آج تک کسی مذہب کے اندر یہ نہیں سنا۔ مسلمان ہیں کہتے ہیں برقع لو، سکھ ہیں کہتے ہیں بیٹیاں دستار باندھیں اور سر پر پگڑی باندھیں، دوپٹہ سر پہ ہو۔ ہندو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں بیٹی کا پلو سر کے اوپر ہونا چاہیے۔ عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں گرجے میں جو ننیں رہیں گی ان کے بازو بھی ڈھکے ہوئے ہوں، ہاتھوں میں بھی دستانے ڈالے ہوئے ہوں، لباس بھی پورا ہو۔ جن کو تم آدی واسی کہتے ہو ان کو اتنی غیرت ہے کہ ان کی بہن اور بیٹیاں آج بھی سر پہ دوپٹے کو اتنا آگے تک جھکاتی ہیں کہ کوئی ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر غیرت ختم ہو گئی شہر کے لوگوں میں تو جنگل کے ان آدی واسیوں سے سیکھ لو کہ غیرت کہتے کس کو ہیں، عزت کس کو کہتے ہیں، بیٹی کا کیا مقام ہوتا ہے، بہن کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، ماں کی کس طرح احترام کی جاتی ہے۔ اگر شہریوں میں غیرت کم پڑ گئی تو پھر جنگل میں رہنے والوں سے سیکھ لو جو آج بھی پلو ڈھک کے نکلتے ہیں، کسی کو اپنے چہرے کی طرف دیکھنے نہیں دیتے۔ غیرت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے، ہمارا رب غیرت والا رب ہے، نبی غیرت والے نبی ہیں۔ ہمیں اپنے اندر غیرت رکھنی چاہیے۔ یہ غیرت ہی کی تو بات ہے کہ کسی کی بیٹی کی طرف دیکھو تو آنکھیں جھکاؤ۔ قرآن نے اس بات کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو پانی پلایا کنویں میں سے، ایک بوڑھے آدمی کی بیٹیوں کو، تو اس بوڑھے نے بلایا ان کو کہ آؤ میں تمہاری عزت کرنا چاہتا ہوں، آنر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی بیٹیاں جب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی، قرآن پاک نے ان بیٹیوں کی جو چال تھی نا، بڑی حیا والی تھی، بڑی شرم والی تھی، بڑی عزت والی تھی، ان عورتوں کے اس حیا سے چلنے کا بھی ذکر کیا ہے کہ دیکھو کتنی حیا کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ غیرت مند لوگ، جتنے بھی لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، ہماری اگر بھارت کی سبھیتا کو بھی دیکھ لیا جائے تو اس میں سرے بازار بدماشی کو لوگ گناہ کہتے ہیں، لوگ بے حیائی کہتے ہیں۔ کوئی بھی سماج ہو چاہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، اس لیے جن کے دلوں میں یہ بات آتی ہے نا کہ فلاں فلاں دن میں فلاں فلاں بیٹیوں کے ساتھ ایسے ایسے کر گزرے، تو پہلے ایک بار اپنے گریبان میں ضرور جھانکیے، ضرور اپنے آپ کو دیکھیے۔ اور جن کو محبت سال میں صرف ایک دن یاد آتی ہے وہ یاد رکھیں کہ محبت کی ابتدا روزانہ صبح کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اٹھ کے اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ جس نے محبت بنانے والے سے وفاداری نہیں کی اس کو محبت کے آداب آ نہیں سکتے۔ اور پھر اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے، اگر وہ زندہ ہیں، اور نہیں ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ پھر اپنے بیوی اور بچوں کے لیے حلال کمانے کے لیے نکل پڑتا ہے، پھر سارا دن حلال کمائی کر کے محنت کر کے رات کو حلال چیزیں لے کے اپنے گھر والوں کے لیے واپس آتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے کہ جس کا کوئی مول چکا نہیں سکتا۔ اس کو حقیقی محبت کہتے ہیں، کسی کو ایک گھنٹے کے لیے پھول دے دینے کو حقیقی محبت نہیں کہتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جس کی انسان ڈیوٹی کرتا ہے، کھپتا ہے سارا دن، اپنے آپ کو نچھاور کرتا ہے۔ کس لیے؟ یہ شرم و حیا نہیں ہے۔ آپ کا جسم بھی جیسا ہے، آپ کا بچے کا جسم بھی ویسا ہی ہے۔ جیسے ہی آپ کی ماں کا جسم ہے ویسا ہی آپ کی بیوی کا، ویسا ہی بیٹی کا ہے۔ ان میں یہ درجہ بندی کس نے کی ہے؟ یہ شرم و حیا ہی تو اللہ تعالیٰ نے، غیرت ہی تو انسانوں کے اندر ڈالی نا، ورنہ انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا بتاؤ؟
जानवर को तमीज नहीं होती बड़ा होने के बाद कि मेरी ये माँ है या मेरी ये बहन है। ये शर्म और हया की तो बात है कि सबके जिस्म की साख्त एक तरह की है, फिर भी जब माँ के पास जाते हैं तो एहसास कुछ और होता है, जब अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हैं तो एहसास कुछ और होता है, जब अपनी बीवी के पास होते हैं एहसास कुछ और होता है, जब अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं आंखों में शर्म और हया कुछ और होती है। अगर ये एहसास मर गया तो फिर इंसानियत मर गई, फिर दीन मर गया। इस बात को हमेशा याद रखें कि गैरत सबसे बड़ी चीज है। हमारा रब गैरत वाला रब है। ये रिश्तों के अंदर जो पर्दा है ये मेरे रब की गैरत की वजह से है। अगर गैरत ही खत्म कर देंगे तो फिर तो सारा निजाम खत्म हो जाएगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें गैरतमंद बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारी गैरत बाकी रहे। अगर किसी की बेटी हमारे सामने आ जाए तो ये ठीक है कि कुरान ने कहा कि पर्दा करो, लेकिन कुरान ने मर्दों के लिए कहा कि अपनी आंखें नीची कर लो, नीची करो अपनी आंखों को। इस बात को ज़हन नशीन रखें कि अगर आज हम किसी की बेटी को इज्जत देंगे, लड़कियां भी, कि आज अगर किसी के बेटे की तरफ गंदी निगाह नहीं डालेगा कोई भी, आज अगर कोई किसी की बेटी की तरफ बुरी निगाह नहीं डालेगा तो कल को अल्लाह ताला आपकी नस्ल में ऐसे अच्छे लोग अता करेंगे कि जिनकी तरफ कोई गंदी निगाह नहीं डालेगा। अपने मिजाज को ज़हन बनाएं इस बात का। हम किसी की मुखालफत के लिए नहीं कि हम जाएं जी पार्कों में जाके किसी के साथ बहस करें, नहीं, हम बजाते खुद गैरतमंद बने, अपने मिजाज से दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले ना हो, और फिर जब खुद ठीक होंगे तो हमारा घर अच्छा होगा, मोहल्ला अच्छा होगा, फिर हम कुछ लोगों को ये कह सकेंगे कि ये आइडियल लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। हम भी आप में चाहते हैं कि आप में गैरत आ जाए, पहले खुद अच्छा बनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।